بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام بیٹی اللہ کی رحمت، جمع و ترتیب سید وسیع امام صاحب، پیغام وحدت اسلامی، با اہتمام مدرسۃ القائم علیہ السلام، A46 بلاک 20 سادات کالونی، فیڈرل وی ایریا، کراچی۔ ارشاد باری تعالیٰ، سورہ نحل، آیت نمبر 59۔ خوشخبری: جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو مارے رنج کے اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، بس خون کا سو گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ لڑکی نیکی اور لڑکا نعمت ہے۔ نیکی کا اجر دیا جاتا ہے اور نعمت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جب فاطمہ سلام اللہ علیہا رحم مادر میں آئیں تو سورہ کوثر نازل ہوئی اور آپ کو خیر کثیر اور دائمی نیکی کی بشارت دی گئی۔ انسان لڑکی کا باپ ہے تو یہ اس کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑکی کے باپ تھے۔ دنیا میں لڑکی کے پیدا ہونے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہو جائے گی تو واقعتاً بڑا فخر ہے۔ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے محمد، لڑکیاں رکھنے والوں سے کہہ دو ان نونہالوں کے بارے میں غمگین اور دل تنگ مت کریں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی انہیں روزی دوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کی سب سے پہلی اولاد لڑکی ہو وہ مبارک عورت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم عورتوں پر مردوں سے زیادہ مہربان ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی محرم خواتین میں سے کسی کا دل خوش کرے تو خداوند عالم روز قیامت اس کا دل شاد کرے گا۔ تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے حق میں بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص 2 بیٹیوں، 2 بہنوں، 2 پھوپھیوں یا 2 خالاؤں کی کفالت کرتا ہے، ان کی کفالت اسے جہنم سے محفوظ رکھتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں، مہربان، مددگار، نرم مزاج، کام کے لیے تیار، ہمدم، بابرکت، انسان کی دوست، پاکیزگی کو دوست رکھنے والی۔ اللہ تعالیٰ لڑکیوں پر بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، پس ہر وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی خاتون کو خوش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خوش کر دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 یا 3 لڑکیوں کی سرپرستی کرے گا وہ بہشت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ جو شخص لڑکی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت، برکت اور اس کی بخشش اس شخص کے شامل حال ہوتی ہے۔ جس شخص کے ہاں ایک بیٹی ہوتی ہے اسے 1000 حج کا، 1000 جہاد کا، 1000 قربانی اور 1000 مہمانوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی کفالت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر 2 بیٹیوں کی کفالت کرتا ہو؟ آپ نے فرمایا، پھر بھی واجب ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اگر ایک بیٹی کی اور ایک بہن کی کفالت کرتا ہو؟ آپ نے فرمایا پھر بھی واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے خدا سے بیٹی کے لیے دعا کی تاکہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان پر گریہ و نالہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کی اولاد میں ایسی لڑکی شامل ہو جسے اس نے اذیت نہ دی ہو، اسے ذلت نہ سمجھا ہو اور لڑکے کو اس پر فوقیت نہ دی ہو، تو خدا اس شخص کو اس لڑکی کے طفیل جنت میں داخل کرے گا۔ تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے حق میں بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی لڑکی مر جائے وہ روز قیامت گناہ گاروں کے زمرے میں خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تربیت کرو: پیغمبر اسلام کی محبت، ان کی آل کی محبت، قرآن مجید کی محبت۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کو طلب علم پر ابھارو، اپنے بچوں کو حکمتوں کی تعلیم دو۔ علم بہترین رہنما ہے، بہترین ہدایت ہے، بہترین وارث ہے، مضبوط سہارا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان والدین پر رحم کرے جو اپنی اولاد کی تربیت میں مدد کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اس انسان پر اس کے اپنے بچوں سے شدید محبت اور دوستی کی وجہ سے رحم کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے ہاں بیٹی ہو اور وہ اسے خوب ادب و اخلاق سکھائے، اسے تعلیم دینے کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے آرام و آسائش پیدا کرے، تو وہ بیٹی اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گی۔ یہاں پہ یہ کتاب بیٹی اللہ کی رحمت اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔